بچہ کنفیوز پتہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کتابوں میں اسلام، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کی سیرہ، صحابہ کے درجات، اور جب اپلیکیشن کی باری آتی ہے سب کچھ زیرو پہ کر دو. یہاں پہ گھر دیکھنا ہے، یہاں پہ گاڑی دیکھنی ہے، یہاں پہ لڑکی کی ناک پتلی ہونی چاہیے، رنگ گورا ہونا چاہیے، یہ دیکھنا، یہ باقی سب کہانیاں صرف 2 نمبری کے لیے دکھائی گئی. وہ کنفیوژن میں سپلٹ ہو جاتا ہے. اور وہ اسلام سے بیزار پتہ کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام ان ریئل کر دیا ہم نے. اور میری باتیں اس وقت ان ریئل لگ رہی ہیں کسی لوگ بندوں کو، تو میں ان کو بتا رہا ہوں یہ آپ ہیں وہ جن کی وجہ سے سارا مسئلہ ہوا، جن کو میری باتیں اور ٹو آئیڈیلسٹک لگ رہی ہیں. 700 سال تک ایک ذرہ نہیں ہلا سکے ہم صحابہ کرام کی نہج کا، جب تک کہ یہ کروسیڈز کا پیک چل کے ہم نے یورپین انلائٹنمنٹ کی جنریشن جو ہے نا، میں ابھی نبی اسلام کی اور خلفاء راشدین کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں لیٹر جنریشن کی بات کر رہا ہوں. پاکستان ابھی تک گیتا سے آزاد نہیں ہو سکا، ابھی تک برہما کا دور چل رہا ہے. گھر اپنا ہے یا کرائے کا، پیسے کتنے کماتے ہو، لڑکی پتلی ہے یا گوری ہے، یہ ایون شادی کی جو رسومات ہیں ہماری چھوڑ دیں، وہ تو خیر ہے، وہ تو پلسیبو ہے. یہ کوالیفیکیشن آف شادی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شادی ہاں یا نہ ہونی ہے. ایسے 2 نمبروں کی شادیاں نہیں ہونی چاہیے جو اس طرح کے سوال کرتے ہیں. اب تو میں ان جانوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جس کی ماں جہیز کی ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے لڑکی والوں کے سامنے، اور وہ جانور خود بیٹھا ہوا ہوتا ہے ایسے سر جھکا کے. استغفر اللہ، وہ بھی بہت بڑا کلمیہ ہے. جی ہاں، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ تو چلیں چھوڑیں نا اس پتھر کو، اس پتھر ہی ہے نا، اور کیا ہے وہ دوزخ کا پتھر ہی ہے. وہ اللہ اس کو بھی ہدایت دے، کیا میں کسی کو کیا کہوں. بٹ میں ان لوگ ریگولر لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو شریف النفس ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم تو دین میں بھی اور دنیا میں دونوں میں بیلنس کر کے چلتے ہیں. دوپٹہ بھی کہتے ہیں اذان ہو جاتی ہے تو I'm talking about those people. Why can't we be real? گھر اپنا ہے یا کرائے کا، پیسے کتنے کما رہے ہو، گورنمنٹ جاب ہے، CSS کر چکا ہے بچہ، بس اس کو تو ساری بیٹیاں دے دو. ٹھیک ہے، یہ کون ہے؟ یہ جن ہے. کون سے؟ کسی کے باپ کے سر میں جن گھسا ہوا ہے کہ CSS کر لے. کیوں؟ کیونکہ اس کو وہ پولیس پرماننٹ جاب ہے، وہ نکال نہیں سکتا. ہاں نہیں، اس کو پاور کی وہ ہنگر ہے کہ ہاں گورنمنٹ کی اپنی 2 نمبری پوری کرائے گا اپنے دماد سے نا. اور CSS والا کیا کرتا ہے مجھے بھی بتائیں، CSS والا کیا کرتا ہے؟ سر یہ آپ نے بڑا ٹچی پوائنٹ چھیڑ دیا. سب سے کم تنخواہ ہے اس کی CSS کی، باقی کی اس سے بہتر ہے کارپوریٹ جاب میں. نہیں، ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ ہوگا، پاور ہمارے پاس ہے. ہمیں یہ سب چھوٹے چھوٹے نواز شریف ہم نے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے شہباز شریف، چھوٹے چھوٹے شیخ رشید، ہمارے گھروں میں. حل بتائیں. یہ دیکھیں یہ مسئلے مسائل جو ہیں بہت سارے لوگ اس کو اجاگر کرتے ہیں، آپ بھی اس پہ گاہے بات کرتے رہتے ہیں. اس کا حل بتائیں پوائنٹس میں کہ یہ حل ہے. دیکھیں ماں اور باپ ٹھیک ہو جائیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کلاک ریسیٹ کرنا ضروری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں نصیحتوں سے یہ والی قوم ٹھیک ہونے والی ہے؟ پریکٹیکلی میں اس قوم کی بات نہیں کر رہا ہوں خالی، میں ان سٹینڈرڈز کی بات کر رہا ہوں. جس مرضی قوم نے اٹھا لیے ہوتے ہیں سٹینڈرڈز، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسپا کرنا تھا. ہم سب سے پسپا قوم ہیں، مان ہی نہیں رہے ہم. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک بندہ ہسپتال نہیں جائے گا تو ٹھیک نہیں ہوگا. کون سا بندہ ہسپتال نہیں جاتا؟ جو جسمانی مریض ہوتا ہے، مگر ساتھ جو ہسپتال جاتے ہیں نا وہ جسمانی مریض ہوتے ہیں، نفسیاتی مریض نہیں ہوتے. نفسیاتی مریض ہوتے ہیں جو جسمانی مریض تو ہوں مگر اپنی جسمانی مرض کو بھی نہیں مانتے اور ہسپتال نہیں جاتے اور اسی طرح مر جاتے ہیں. یہ ہے دا ڈیتھ آف دا کلچرل کاز ان سائڈ دا سائیکالوجی، کلچرل سائیکالوجی ہماری یہ ہے. اب رہی بات جن لوگوں لڑکوں لڑکیوں نے یہ بات سمجھ آ رہی ہے جن کو، اور جو واقعی سنسیئر ہیں، واقعی دنیا میں کسی کارآمد، جو نے کہا اللہ تعالیٰ نے جن کو عبادت کے لیے واقعی پیدا کیا ہے، تو وہ جن کو سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے واقعی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو وہ پھر سب سے پہلے اپنے اوپر کام شروع کریں. وہ اپنی غار ہرا میں جائیں، ٹھیک ہے، اور غور سے سمجھیں کہ میرا کام کیا ہے. اس کے بعد شناخت خود ہی نکل آئے گی. اللہ تعالیٰ اپنا فوجی اکیلا نہیں چھوڑتا، یاد رکھیے گا. یہ میں آپ کو قسم اٹھانے کے لیے تیار ہے، اللہ اپنا فوجی اکیلا. ایسے لوگ آپ کو ملے، آپ کی شادیاں بھی ہو جائیں گی. آپ یہ کہ کیا 4 شادیاں ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو کام لینے، اللہ تعالیٰ نے تب لینے ہیں جب آپ تیار ہو جائیں گے. تو آپ جا ہی نہیں رہے اللہ کے راستے پہ. میں اللہ تعالیٰ کی گریس نہیں ہے، یاد رکھیے گا کہ منتیں کر کے اپنے کام لے. اللہ تعالیٰ نہیں، میرا رب منتیں نہیں کرتا. اوکے، میرا رب نے بڑا کلیئرلی آپ لوگوں کو، ہم سب کے سامنے مینیفیسٹو دے دیا تھا کہ آنا ہے تو میں بھاگ کے تیرے پاس آؤں گا، تو ایک دفعہ آ تو صحیح. بالکل. مگر اگر تو ادھر جا رہا ہے تو یاد رکھیں تیری رسی درازی میں ہی کروں گا.
اب جس لوگوں کو رب نہیں سمجھ آیا ان لوگوں کو یہ میری باتیں نہیں سمجھ نہیں آ رہی. جن لوگوں کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں ان لوگوں کو ہوشیار کر رہا ہوں کہ پہلی بغاوت تو کرنی پڑے گی اس کلچر میں. ان سٹینڈرڈز کے خلاف بغاوت کریں. امی اور ابو کی ساتھ بدتمیزیاں نہ کریں. ماں باپ کو مارنے کے لیے نہیں کوئی کہہ رہا, ماں باپ کو تانے دینے کے لیے کوئی نہیں کہہ رہا ہوں. میں بائک آؤٹ کرنے کی بات کر رہا ہوں ان سٹینڈرڈز کی جی کہ بھائی میں نے ابا جی میں آپ کے پیر دھو کے پیوں گا مگر وہ کام دوبارہ نہیں ہونے دوں گا جو اللہ کے خلاف آپ خود ساری عمر کرتے رہے اور آپ کے ابو بھی اور ان کے ابو بھی امی بھی آپ بھی. آپ کے پیر دھو کے میں روز میں آپ کی خدمت آپ کو اپنے سر سے نہیں اترنے دوں گا کیونکہ میرے رب نے کہا ہوا ہے, ٹھیک ہے, مگر وہ کام نہیں ہوگا اب دوبارہ جو کہ میرے رب کے خلاف آپ لوگوں نے پوری منظم کاوشیں کی ہوئی ہیں. اور آنکھیں بند کر لیتے ہو جب ہم قرآن سناتے ہیں, آنکھیں بند کر لیتے ہو حدیث سناتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرا اور رب کا معاملہ نہیں, آپ کا اور رب کا معاملہ نہیں ہے, آپ کے بچوں کا اور ان کی آخرت کا معاملہ بھی.